بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ففتھ لیکچر آف پبلک انٹرنیشنل لا. آج کے لیکچر میں ہم سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا کے متعلق ڈسکس کریں گے. بطور انٹروڈکشن ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لا از پرائمریلی کنسرنڈ ود دا رائٹس, ڈیوٹیز اینڈ انٹرسٹس آف اسٹیٹس. یعنی کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیٹس کی, مملکتوں کی ڈیوٹیز, حقوق اور ان کے مفاد سے متعلق ہے. دیز آر رولز وچ اسٹیٹس آر ٹو آبزروز. انٹرنیشنل لا وہ قوانین ہے جن پر مملکتوں کو کاربند رہنا پڑتا ہے. Nowadays it also covers non-state entities. آج کل انٹرنیشنل لا نان اسٹیٹ اینٹیز یعنی وہ تنظیمیں, وہ باڈیز جو کہ اسٹیٹس نہ ہوں, ان سے بھی آج کل انٹرنیشنل لا متعلق ہے, ان کے ساتھ بھی انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے. میننگ آف دا ورڈ سبجیکٹ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. Subject refers to an incumbent of rights and duties under international law. انٹرنیشنل لا کے مطابق سبجیکٹ ہر اس باڈی کو, ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کچھ حقوق رکھتے ہوں یا اس کی کچھ ذمہ داری بنتی ہو. اور اگر سبجیکٹ کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں an entity recognized by customary law as capable of possessing rights and duties. Entity یعنی ہستی یا وجود, وہ وجود جسے کسٹمری لا ڈکلیئر کر دے, کہہ دے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ کچھ حقوق حاصل کر لے اور اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہوں according to customary law. It is capable to bring international claims and have capacity conferred upon it. اس اینٹی کے متعلق کسٹمری لا ڈکلیئر کر دے, واضح کر دے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے, اس میں یہ اہلیت موجود ہے کہ یہ انٹرنیشنل سطح پر, بین الاقوامی سطح پر کچھ دعوے دائر کر سکے, یا اس سے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکے. دوسرے الفاظ میں ہم سبجیکٹ کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ a legal person is called subject. یعنی وہ ہستی, وہ وجود جسے قانونی طور پر پرسن کہا جا سکے اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن سے یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ who اور what can be subject. کون یا کیا سبجیکٹ ہو سکتا ہے. We have different views about who or what can be subject. ہمارے پاس جیورسٹ مختلف ہیں, اختلاف رکھتے ہیں اس بات میں کہ کون یا کیا سبجیکٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے گروہ کے مطابق state as a subject ہم ڈسکس کریں گے. As we know that laws of state are based on consent of mass, not on individuals. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ملکی قوانین جو ہیں وہ اکثریت کی کانسنٹ پر, اکثریت کی رضامندی سے بنائے جاتے ہیں, نہ کہ انڈیویجول کی رضامندی کے مطابق. So, state is solely subject of international law. یعنی جب مملکت کے قوانین اکثریت کی رائے سے ان کے خواہشات کے مطابق بنائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے, مملکت جو ہے وہ اکثریت کی رائے کے مطابق چلائی جاتی ہے. اس لیے انڈیویجولز نہیں, افراد نہیں, بلکہ اسٹیٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ کہلایا جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس دوسرے گروہ کے نقطۂ نظر کے مطابق انڈیویجول ایز آ سبجیکٹ ہوتا ہے. Some critics say that the states are just rights and duties of the individuals who compose it. بعض ناقدین کے مطابق اسٹیٹ یعنی مملکت یہ بذات خود اپنے وجود میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے
کہ جو انڈیویجولز، جو افراد اس کو بناتے ہیں، جن افراد پر یہ اسٹیٹ مشتمل ہو، ان افراد کی ڈیوٹیز اور رائٹس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ کہتا ہے کہ if there is no resident on earth who will make state, who will make law, and for whom sake the law will be made، یعنی کہ اگر دنیا میں، زمین پر کوئی بھی جاندار انسان نہ ہو، کوئی بھی زندہ انسان موجود نہ ہو، تو کون اسٹیٹ بنائے گا؟ اسٹیٹ یعنی مملکت کن سے بن جائے گی؟ قوانین کون بنائے گا اور قوانین کس لیے بنائے گا؟ سو دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا از انڈیویجول ناٹ اسٹیٹ۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کا جو سبجیکٹ ہے وہ فرد ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، اسٹیٹ نہیں۔ ہمارے پاس اسٹیٹ اور انڈیویجول کے علاوہ ایک تیسرا نقطۂ نظر بھی موجود ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ادر ماڈرن سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جن میں نمبر فرسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں۔ An international organization is an entity established by an agreement and which has states as its principal members. For example, United Nations, European Union, NATO, etc. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے یہ باڈی ہوتا ہے، یہ جسم ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے۔ یہ وجود باقاعدہ ایگریمنٹس کے تحت، باقاعدہ معاہدوں کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، قائم کیے جاتے ہیں، اور ان آرگنائزیشنز کے ممبر جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس ہوتے ہیں، مثلا اقوام متحدہ، مثلا یورپین یونین وغیرہ۔ ان کے اراکین جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز may vary in their importance, membership, etc. بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں یہ اپنی اہمیت، ممبرشپ، افادیت وغیرہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، پولیٹیکل اینٹیٹیز لیگلی پروگزیٹیٹ ٹو اسٹیٹس۔ Political settlements in multilateral and bilateral treaties have from time to time produced political entities which possess certain autonomy, fixed territory, and population. For example, former Free City of Danzig. وہ سیاسی وجود جنہیں قانونی طور پر اسٹیٹ کا درجہ دیا جاتا ہے مگر حقیقتاً وہ اسٹیٹ نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ سیاسی طور پر سیٹلمنٹ کیا جاتا ہے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ٹریٹیز میں۔ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز یعنی وہ ٹریٹیز، وہ معاہدے جن میں دو سے زیادہ فریق موجود ہوں۔ بائی لیٹرل ٹریٹیز وہ ٹریٹیز جن میں صرف دو فریق موجود ہوں۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ٹریٹیز جو ہیں پولیٹیکل اینٹیٹیز پیدا کرتی ہیں، پولیٹیکل وجود پیدا کرتی ہیں، جو کہ کچھ نہ کچھ بلکہ کچھ محدود حد تک خود مختاری، محدود حد تک جغرافیائی حدود اور محدود آبادی کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلے دور میں ڈانزنگ سٹی کی جو حیثیت تھی۔ Such entities are not sovereign states but controlled by UN. اس طرح کے وجود یا اس طرح کی اینٹیٹیز جو ہیں وہ خود مختار ریاست نہیں ہوتے بلکہ ان کا کنٹرول اقوام متحدہ کے پاس ہوتا ہے۔ Coming to the conclusions, we can say that subject of international law is a legal person who has rights and duties. According to different point of view, it may be a state, may be an individual, or may be internationally recognized organization. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینلز سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔